یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے کسان کی۔ وہ اور اس کی بیوی ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہا کرتے تھے اور ان کے پاس ایک گدھا تھا۔ کسان کی بینائی کافی کمزور ہو گئی تھی اور اسے رات میں کم دکھائی دیتا تھا۔ ایک رات اس کا گدھا کہیں گم ہو گیا۔ وہ اسے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ پورے گاؤں میں جب اسے گدھا نظر نہیں آیا تو وہ قریب کے جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس رات بہت شدید بارش ہوئی اور ایک شیر بھٹک کر گاؤں کی طرف آ گیا۔ بھیگنے کی وجہ سے شیر کو بہت ٹھنڈ لگ گئی اور وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ادھر کسان گدھے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک ہار کر گاؤں واپس آ گیا۔ واپس آیا تو اسے درخت کے نیچے گدھا نظر آیا۔ اس کی نظر کمزور تھی۔ وہ شیر کی طرف بڑھنے لگا اور بولا، ابے تو یہاں چھپا ہے گدھا کہیں کا۔ یہ کہہ کر کسان نے شیر کو کان سے پکڑا اور گھر لے آیا اور اسے گھر میں باندھ کر خود سو گیا۔ دوسرے دن صبح جب کسان کی بیوی نے صحن میں شیر کو بندھے ہوئے دیکھا تو وہ چلانے لگی۔ چیخوں کی آواز سن کر کسان کی آنکھ کھل گئی اور وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آیا تو وہ بھی شیر کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس نے شیر کو گدھا سمجھ کر باندھ دیا تھا۔ شور سن کر کسان کے پڑوسی بھی جمع ہو گئے اور بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ادھر ریاست کے بادشاہ کو بھی یہ خبر مل گئی۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو لے کر کسان کے گھر پہنچ گیا تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ جب اس نے کسان کے گھر میں شیر کو بندھے ہوئے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گیا اور کہا، یہ کسان کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ میں اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بناتا ہوں۔ اور سپاہیوں کو کہا کہ شیر کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ کسان کے سپہ سالار بننے پر گاؤں والے اس پر فخر کرنے لگے، مگر کسان تھوڑا گھمنڈی ہو گیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک دن جب بادشاہ نے دربار میں بیٹھے اپنے وزیر کو دیکھ کر کہا، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، دشمن کی فوج ہم پر حملے کے لیے تیار ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ سلامت نے سپہ سالار کو بلوایا اور کہا کہ وقت آ گیا ہے، اپنی فوج کو تیار کرو۔ کسان یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے تو گھوڑے کی سواری بھی نہیں آتی تھی، وہ فوج کی قیادت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے، پہلے میں اکیلا جا کر دشمن کی فوج کی جانچ پڑتال کرتا ہوں۔ 2 دن میں واپس آ جاؤں گا، پھر تیاری کریں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ کسان نے ایک گھوڑا لیا اور آنکھیں بند کر کے اس پر بیٹھ گیا۔ جب اس نے لگام کھینچی تو اعلیٰ نسل کا گھوڑا سر پر دوڑنے لگا۔ کسان گھوڑے کو روکنے کے لیے ادھر ادھر کچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب کچھ نظر نہیں آیا تو اس نے گھوڑے سے کودنا چاہا، مگر ڈر کے مارے ہمت ہی نہ ہوئی۔ اسے اپنے سامنے 2 درخت نظر آئے تو اس نے سوچا، کیوں نہ ان درختوں کو پکڑ کر رک جاؤں۔ ادھر دشمنوں کی فوج نے کسان کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ اس کو ختم کر دے۔ اس دوران جب گھوڑا ان دونوں درختوں کے درمیان سے گزرا تو کسان نے دونوں ہاتھوں سے ان درختوں کو پکڑ لیا تاکہ رک سکے، لیکن دونوں درخت سوکھے اور کھوکھلے تھے جو اکھڑ کر کسان کے ہاتھ میں آ گئے۔ گھوڑا برق رفتاری سے دوڑے جا رہا تھا۔ ادھر دشمن کی فوج کسان کو ہاتھوں میں 2 درخت اٹھائے اپنی طرف آتا دیکھ کر حیران ہو گئی اور ان کے سپہ سالار نے اپنی فوج سے کہا، ارے دیکھو، ایک شخص ہاتھوں میں درخت اٹھائے ہماری طرف آ رہا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی طاقتور لگتا ہے، ہم اس کے آگے ٹک نہیں پائیں گے، چلو بھاگتے ہیں یہاں سے۔ اور سارے سپاہی بھاگنے لگے۔
ادھر کسان کا گھوڑا بھاگتے بھاگتے دشمنوں کے خیمے تک پہنچ گیا۔ وہاں نہ کوئی فوج تھی اور نہ ہی کوئی سپاہی۔ کسان نے یہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور واپس بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہا، دشمن کی فوج تو مجھے دیکھ کر ہی بھاگ گئی ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، شاباش، آج سے آدھی ریاست تمہاری ہے۔ اس کے بعد کسان اور اس کی بیوی خوشی خوشی رہنے لگے۔ ایک احمق کی جیت ہو گئی۔